جس کی ایک پھونک سے یہ پورا جہان سمیٹ دیا جائے گا، یہ پورا جہان لپیٹ دیا جائے گا، یہ کائنات برباد ہو جائے گی، زندہ انسان موت کا جام پی کے سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ گرے ہوں گے۔ اے میرے مسلمان بھائی، جب یہ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، جب یہ ہاتھ گندی ویب سائٹوں کو کھولنے کے لیے ماؤس کو پکڑتا ہے، جب یہ فیس بک پہ گندی فلموں پہ پیج پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پلے میں جو درمیان میں کھڑا ہو کر کہے نہیں ایک دن آنا ہے جب تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا؟ لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر زندگی گناہوں سے جدا نہیں ہوتی، دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، سفر کی تیاری نہیں ہوتی، یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، پھر سننے کا فائدہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری چینل پر تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ مالک کا فرمان اپنے دلوں کے اندر اتاریے۔ یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ فلموں کے ڈائلاگ نہیں ہیں، یہ ڈرامے کی سٹوری نہیں ہے، یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ عرش والے مولا کا کلام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی کے اندر موجود ہے۔ پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں خوش و خرم زندگی کیسے گزاروں، میں ہنسی اور مسکراہٹ کے ساتھ لمحات کیسے گزاروں، حالانکہ میں جانتا ہوں جس فرشتے کی ڈیوٹی میرے اللہ نے لگائی ہے سور پھونکنے پہ، وہ سور کو منہ میں لے چکا ہے، نظریں اس کی عرش سے لگی ہوئی ہیں۔ جس کی ایک پھونک سے یہ پورا جہان سمیٹ دیا جائے گا، یہ پورا جہان لپیٹ دیا جائے گا، یہ کائنات برباد ہو جائے گی، زندہ انسان موت کا جام پی کے سوکھے ہوئے کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ گرے ہوں گے۔ وہ اپنی ڈیوٹی کے لیے سور منہ میں لے کے اپنی آنکھوں کو عرش سے لگا کر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کب مالک کی طرف سے حکم آئے، اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں کرے گا۔ اے پیارے بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اے خالق و مالک پہ ایمان رکھنے والے مسلمان، جب میں اور آپ گناہوں کی زندگی میں ڈوبتے ہیں، کیا یہ حدیث کبھی ہمیں رلاتی ہے؟ اس حال میں اگر سور پھونک دیا گیا، حدیث میں آتا ہے سور پھونکا جائے گا، انسان جو عمل کر رہا ہوگا اسے پورا، کوئی اپنے اونٹ کا پانی کا تالاب لیپ کر رہا ہوگا نہیں کر سکے گا، کوئی کپڑے کا تھان کھول کے کھڑا ہوگا بیچنے کے لیے لپیٹ نہیں سکے گا۔ کبھی گناہوں کی زندگی کے اندر ڈوبتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر اب میری موت ہو گئی، اگر اب جہاں لپیٹ دیا گیا، اگر اب اٹھا لیا گیا، اور اس لمحے کا اللہ نے سوال کر لیا یہ کیوں کر رہا تھا؟ جب میرا ہاتھ محمد کریم کی سنت کو ذبح کرنے کے لیے اٹھتا ہے، جب میں سیفٹی کو اپنے چہرے پہ پھیرتا ہوں، مصطفیٰ کی اس نشانی کو گٹر کی گندگی میں بہانے کی تیاریاں کرتا ہوں، کیا میرے ہاتھ میں لرزہ طاری ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا محمد جیسا چہرہ کیوں نہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود پڑھتے جاؤ، اللہ مالک تمہارے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب کے چہرے جیسا چہرہ نہ بنانے والے، مصطفیٰ کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہانے والے، بلکہ ہر خوشی کے موقع سے پہلے محمد کی سنت کا قتل کرنے والے، تجھے محمد کا مکھڑا پسند نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھیڑنا مقصود نہیں، طنز کرنا مقصود نہیں، صرف آپ کو پیارے حبیب کی محبت کے باغ میں لانا مقصود ہے۔ سوچئے کیا نبی کے چہرے سے پیارا چہرہ کسی اور کا ہے؟ کیا مجوسیوں کا چہرہ بغیر داڑھی والا مصطفیٰ سے پیارا ہو سکتا ہے؟ کیا یہود و نصارہ کا چہرہ پیارا ہو سکتا ہے؟ کیا مشرکین کا چہرہ نبی سے پیارا ہو سکتا ہے؟ ارے محمد کریم کا پیارا مکھڑا تو وہ پیارا تھا، اس جیسا نہ کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ ایمان ہے، یقین ہے، ہاتھ اٹھائیے جس کا ایمان ہے کہ محمد سے پیارا چہرہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ سب کا یقین ہے، ہاتھ نیچے کر لیجئے۔ جب میں اس چہرے سے نبی کی اس نشانی کو، مصطفیٰ کی اس سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہا دیتا ہوں، میرا عمل کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ داڑھی شیو کرنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے انسان؟ شیشہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ فیئر اینڈ لولی کریم بھی لا کے پھر دیکھتا ہے،
ہن سواد آیا کہ رونے کا مقام ہے. رب محمد کی قسم رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا نہیں. یہ رونے کا مقام ہے. نبی کی سنت آئے تو ہم سمجھتے ہیں مولوی، ملا، ملوٹا، ملوانا، صوفی، بابا جی، اور جب شیو کر لیتے ہیں وہ 50 سال کا بھی ہو نا ٹیڑھا کر کے گل بنی نا. کیا معنی؟ یعنی جب نبی کی سنت چہرے پہ نہ رہی تو وہ سمجھتا ہے اب حسن آیا ہے. کسی نے کہا تھا جس نے یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹ لی. جواب دینے والے نے دیا تھا یوسف کو دیکھا تھا انگلیاں کاٹی تھی، جس نے محمد کو دیکھا تھا بدر و احد میں گردنیں کٹوا بیٹھے تھے. کیا اس نبی سے پیارا چہرہ کسی اور کا ہے؟ پھر آج سے وعدہ کرتے ہو کہ انشاءاللہ دوبارہ ہم رسول کی سنت کو ذبح نہیں کریں گے. اے میرے مسلمان بھائی، جب یہ ہاتھ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، جب یہ ہاتھ گندی ویب سائٹوں کو کھولنے کے لیے ماؤس کو پکڑتا ہے، جب یہ فیس بک پہ گندی فلموں پہ پیج پہ جانے کی کوشش کرتا ہے، کیا ایسا ایمان ہے ہمارے پلے میں جو درمیان میں کھڑا ہو کر کہے نہیں ایک دن آنا ہے جب تجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. لائٹیں بند ہیں، کمرے بند ہیں، سب سو رہے ہیں، تو اس کا بندہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیسے مسکراؤں، فرشتے کے منہ میں ہے، نظریں عرش سے لگی ہوئی ہے، انتظار کر رہا ہے. صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، پھر سور پھونکا جائے گا، جو آواز سنے گا اپنی گردن کو وہیں پر لڑکا دے گا، جھکا دے گا، دوسری طرف اٹھا دے گا. سب سے پہلے جو اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اونٹوں کو پانی پلانے کے تالاب کو لیپ کر رہا ہوگا. یہ سن کر بے ہوش ہو جائے گا. جب سارے لوگ ہوش میں آئیں گے تو جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ مالک کی طرف سے بارش کا نزول ہوگا جو شبنم کی طرح ہوگی، اور اس سے انسان ایسے جیسے دوبارہ قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے. صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے، اس کے بعد آسمان سے بارش کا پانی نازل ہوگا جس سے انسانی جسم اگ جائیں گے، سوائے ریڑھ کی ہڈی کے انسان کے جسم کو مٹی کھا لائے گی، اور اسی ریڑھ کی ہڈی سے اللہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. وہ خالق، وہ مالک. آج لوگ انکار کرتے ہیں جی یہ کیسے ہوگا، کون مرے گا، کون اٹھے گا. باتیں ہیں سبحان اللہ. پانی سے تصویر بنانا ممکن ہے، مٹی سے تو لوگ بت بناتے ہیں، کاغذ کے بت بنا لیتے ہیں. پانی سے کسی نے بنایا کوئی تصویر، کوئی مجسمہ؟ جس خالق و مالک نے ہمیں پانی سے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. نہ بھولیے گا اس حقیقت کو. لیکن یہ ساری باتیں سننے کے بعد اگر زندگی گناہوں سے جدا نہیں ہوتی، دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا، سفر کی تیاری نہیں ہوتی، یہ جذبہ نہیں پیدا ہوتا، پھر سننے کا فائدہ، پھر سننے کا نقصان ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے اللہ مجھے پتا نہیں تھا. کسی گناہ پر بے علمی میں معافی کی صورت بھی ممکن ہے، لیکن جب انسان کو اس کے پردہ سماعت کے ذریعے دل تک بات پہنچا دی جائے، قیامت کے دن یہ اس کے خلاف گواہی بنے گی یا نہیں؟ سنا تھا بے نماز کافر ہوتا ہے، سنا تھا کان میں حدیث پڑی تھی، پیارے حبیب کا فرمان کسی نے سنایا تھا، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. سنا تھا پیارے حبیب کا فرمان کافر اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. سنا تھا، اس کے باوجود اگر یہ دلائل میرے کان میں ٹکرائے، دل تک آئے اور میں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو یہ مجلس قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جن کے خلاف یہ مجلس گواہی دیں گی. ہمیں ان پیاروں میں شامل کر دینا جو یہ مجلس آ کر گواہی دیں گی اللہ اس نے ایک دفعہ سنا تھا پھر تیرا باغی نہیں رہا تھا.